بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 769، قربانی ترقی کا زینہ ہے، شبہات کا ازالہ، قیاس دین ہے، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قربانی ترقی کا زینہ ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی آدمی آئے اور آ کر اس کام کو کر دے، بلکہ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت میں جس آدمی کے آنے سے یہ کام اصول کے ساتھ ہو سکتا ہو وہ آدمی آ کر کام کرے اور ہم اس کام میں اس آدمی کا ساتھ دیں۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو تصویر ہو، یعنی اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح بھی دی جائے تب بھی ہم اطاعت پر جمے رہیں گے۔ اگر اس طرح کے پاک جذبات والا ایک طبقہ پیدا ہو جائے اور اپنے نفس اور جذبات کی قربانی دے دے تو یہ سب اصول کے مطابق ہوگا اور اس کی برکت سے کام کرنے والوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور ان کی اس قربانی کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہدایت فرما دیں گے۔ جس دعوتی کام کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس کام کے لیے بہتر سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ ہر کام کرنے والے کو سیرت صحابہ کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ صلاح و فلاح صرف اور صرف سیرت صحابہ ہی میں رکھی ہوئی ہے اور ہماری سوچ ناقص ہے، اور یہ بتانے کے لیے واقعات صحابہ ہیں کہ ہر حال میں انہیں آگے رکھا جائے اور یہ عزائم پیدا کیے جائیں کہ ہم اسی طرز پر محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائیں گے اور قدم قدم پر مدد بھی فرمائیں گے۔ اس کام کو جب شروع کیا گیا تو شروع کرنے والوں نے اپنے اصول سوچ کر نہیں پیش کیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاک سیرت اور مبارک زندگی کو اس کام کے اصول کی شکل میں پیش کیا اور ایسی حکمت سے پیش کیا کہ وہ قبول کر لیے جائیں اور ٹھکرائے نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچی کہ عراق اور ایران نے مل کر بغاوت کر دی۔ آپ نے تیاری کا حکم دیا اور کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اصول ملے گا سیرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تربیت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی تھی، اس کو پرچہ دیا کہ 3 دن تک چلو اور پھر کھولو، اس پر جیسا لکھا ہو ویسا ہی کرو۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچہ پڑھا، آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قریش کے فلاں قبیلے کے حالات معلوم کرو، اگر کوئی نہ جائے تمہارے ساتھ تو تم ہی چلے جاؤ۔ مرنے کے لیے تیار ہو کر سب ساتھ ہو گئے۔ 8 یا 9 آدمی تھے، کچھ آدمی ملے، ان سے لڑائی ہو گئی، 2 یا 3 علیحدہ ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گیا، واپس آئے تو ڈانٹ پڑی۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر تسلی دی، ہم بالکل کام کرنے والے نہیں بنے،
جب کام کرنے کو کہا جاوے جس وقت آواز لگے اس وقت جتنی بھی وسعت ہے اس کے مطابق لے کر چل دو، مکان بیچ کر چل دو۔ شبہات کا ازالہ۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کو بعینی خلافت اسلامیہ نہیں مانتے اور نہ ہی انہیں خلیفۃ المسلمین گردانتے ہیں۔ اسی طرح مرکز نظام الدین کے کسی دور کی امارت کو دعوت کے ساتھی اسلامی خلافت نہیں مانتے اور نہ ہی اب مانتے ہیں، اسی لیے مرکز نظام الدین کے لیے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی ہے۔ مرکز نظام الدین کی امارت کے باغیوں کے خلاف دعوت کے ساتھی کبھی بندوق نہیں نکالتے، حالانکہ اصل خلافت کے باغیوں کو قتل کرنا جائز تھا۔ دعوت کے ساتھی امارت کی حفاظت کے لیے کسی طرز کی کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں بناتے۔ خود مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت و برکاتہم نے باغی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بجائے ان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی ہے۔ سبھی بزرگوں نے خوشگوار ماحول میں ایک ساتھ ناشتہ فرمایا۔ دعوت کے ساتھی کبھی بھی مخالفین کے جان اور مال کو حلال نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کو لوٹا۔ خلافت اسلامیہ کی باغیوں سے جنگ میں برحق خلفاء بھی باغیوں کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں دیتے سوائے ہتھیار کے۔ البتہ اہل باطل مخالفین کا مال لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں، چنانچہ خوارج مسلمانوں کا مال لوٹتے تھے۔ تبلیغی قیاس۔ دعوت کے ساتھی اپنی دعوتی انتظامی امور کے لیے خلافت راشدہ پر قیاس کر کے طریقہ امارت طے کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب صاف ہے کہ امارت جماعت تبلیغ علیحدہ چیز ہے اور خلافت اسلامیہ علیحدہ چیز ہے۔ اس قسم کے قیاسی مسئلے اسلامی دنیا کے تعامل میں کثرت سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ قیاس۔ حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں مل سکا تو اپنی رائے استعمال کروں گا، یعنی کتاب اور سنت کے مسائل پر غور و فکر کر کے موجودہ مسئلے سے قریب ترین مسئلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباشی دی۔ فائدہ: حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہیں ملا تو یورپ کا طریقہ اپناؤں گا یا روم اور فارس کا۔ فائدہ: پھر پارلیمانی نظام والے یعنی عالمی شورا والے کیوں یورپی پارلیمانی نظام اختیار کرنے پر بضد ہیں؟ صرف یورپی پارلیمانی نظام میں امیر شورا کے ماتحت ہوتا ہے۔ یورپ کے غلبے سے پہلے کی پوری اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ امیر شورا کی اطاعت کرتا ہو۔ شورائیت کے اجتماعوں میں شرکت کرنا باطل کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اپنی قسطوں میں ببانگ دہل یہ وضاحت کرتے آ رہے ہیں کہ شورائیت اور اس کا نظام 100% خلاف سنت ہے، اور جو چیز خلاف سنت ہے وہ سراسر بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت سراسر گمراہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت، بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت، اور زمین کے ملکیتی نشانات تبدیل کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ مذکورہ بالا حدیث شریف کے مطابق شورائیت کا اجتماع اور اس کی دعوت اور اس کی نصرت اور اس میں شرکت سب بدعت ہیں اور مستحق لعنت ہیں، اس لیے کہ امارت والا نظام جو عین سنت ہے، دین ہے، اور شورائیت در حقیقت امارت والے سنت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور شورائیت کے اجتماعات اور محنت نہج الیاسی کے سراسر خلاف ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اجتماعات میں آنے والے علماء کے نام اور ان کی تعریف اور خوبیوں کے پوسٹرز بنانا اور اس کا پرچار کرنا،
نمبر 2، لوگوں کو کھانا پینا دکھا کر جمع کرنا، مثلا 120 روپے کا ٹوکن خرید لو اور اجتماع کے 3 دن جی بھر کے کھاؤ۔ 120 روپے میں تو ناشتہ بھی برابر نہیں ملتا، اور شرائط والے 3 دن کھلانے کے لیے تیار۔ نیز ٹیکسی اور بسوں کا فری انتظام۔ کیا ہی یہی الیاس اور یوسف اور انعام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا نہج تھا؟ اسلامی نہج تو اپنا جان اور اپنا مال لگانا سکھایا۔ شرائط والے کس اسلام کو مانتے ہیں اور کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ امارت کے اجتماعات میں کروڑوں آدمی آتے ہیں، لیکن اپنی جان اپنا مال والی ترتیب پر آتے ہیں۔ اس سنت والی تبلیغ کی برکت سے جماعتیں بھی خوب نکلتی ہے اور عوام جوق در جوق رجوع کرتے ہیں۔ دوسری طرف شرائط والے سال بھر میں 4 مہینے کی 150 جماعتیں بھی نہیں نکال سکے، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی پھیلانے والوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کو ختم فرمائیں اور سنت کو زندہ فرمائیں۔ اہل بنگلہ دیش خوش قسمت لوگ ہیں۔ بنگلہ دیش میں مرکز نظام الدین سے منسلک ساتھیوں نے تقریباً 6000 جماعتیں چلے 3 چلوں کی نکال دی، اور بھی جماعتیں نکلنی باقی ہے۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ کی امارت بسعادت کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو چھوڑ کر سرزمین بنگلہ دیش کو چنا، اور یہیں پر سن 2017 کے اجتماع ٹونگی میں مولانا سعد صاحب کی امارت کا بسعادت اعلان فرمایا گیا۔ ماشاءاللہ، یہ شرف اہل بنگلہ دیش کبھی نہیں بھولیں گے، اور امید ہے کہ چھوٹا بڑا ہر اجتماع امیر محترم کے مشورے سے انجام دیں گے، اس لیے کہ امیر اور اس کے حکم کا انکار کھلی بغاوت ہے۔ اجر و ثواب تو اطاعت امیر پر موقوف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دعوتی کام میں اطاعت 24 گھنٹوں کے ہر پل میں اور ہر کام میں واجب ہے، چاہے وہ دعوت و عبادت ہوں کہ خدمت و تعلیم و تعلم، سب امور میں اطاعت واجب ہے۔ رائے ونڈ اور کراچی کے اجتماعات وہ بھی امیر عالم کے بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ خیر سمجھ کر لگ رہے ہو اور وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ تباہی ہے۔ 100 سالہ تبلیغی کام کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اچھی خاصی اجتماعیت کو فرقوں میں گروپس میں بانٹا جا رہا ہے۔ جس طرح قوم عاد نے کالے ابر کو دیکھ کر خوشیاں منائیں اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنا، اس لیے کہ قوم کی رائے اپنی نبی کی رائے سے مختلف تھیں۔ اسی طرح جس اجتماع میں امیر عالم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کی اطاعت، تائید، توجہات اور ان کی عظمت اور اقبال اور ان کی طرف سے مرسل وفد کی صحیح قدردانی اور استقبال نہ ہو تو پھر اجتماع سے خیر اور ہدایت اور برکت اور انوارات کی توقع رکھنا نہایت ہی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ امیر کی رضا کے بغیر تو قیام لیل بھی نفع نہیں دے سکتی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے تقریباً 5-6 سال پہلے بڑے دکھ اور درد سے فرمایا تھا کہ رائے ونڈ کا مستقبل عظیم خطرات سے دوچار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ واقعتاً اس وقت وہی آثار نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ روحانیت کے مرکز پر سیاست اور مادیت اور بنیا مافیا کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جس مرکز کا مقدر ظلم اور استبداد والوں کے ہاتھوں میں ہو تو اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ مرکز میں تو چاہیے تھا کہ کوئی سلیقہ مند شورا ہو، کوئی مخلص عالم علماء کا عملہ ہو اور شب بیداروں اور آنسو بہانے والوں کی خاص تعداد۔ مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی بات چلائی جا رہی ہو، تب تو اللہ کو بھی پیار آئے گا اور قوموں کی اور ملک والوں کی تقدیر بھی بدلے گی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف۔ کہاں تک مارے پھرتے رہو گے؟ تھک جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔